انہوں نے رات میں خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ جنت میں 2 محل بنے ہوئے، ایک محل ہمارا ہے یعنی خلیفہ ہارون رشید کا ہے، اس کو اس وجہ سے کہ اس نے مسجد تعمیر کی ہے، اور اسی کے بغل میں اس غریب انسان کا ایک محل ہے، اسی کے بغل میں وہ غریب انسان کا محل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہمارا محل ہے، ہم بعد میں جا کر دیکھ لیں گے، ہمارے رعایا کا یہ محل ہے، اس میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ فلاں غریب کا محل ہے، اس پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے جو دربان تھے اس نے روک دیا کہ آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو ہمارے رعایا ہے، اور رعایا پر ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں رعایا ہے، وہاں آپ کی حکومت ہے، یہاں آپ کسی کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں آپ کا حق ہے، یہاں آپ کا حق نہیں ہے، سب کا برابر ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب صبح ہوئی، خلیفہ ہارون رشید بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کون ایسا شخص ہے جس کا محل ہمارے محل کے ساتھ ہے؟ اب یہ فکر ہو گئی، اب لوگوں کو کہا کہ فلاں ایسا ایسا غریب شخص ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب لایا گیا، وہ غریب سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمارے محل کے بغل میں تمہارا محل تعمیر ہوا؟ تو غریب نے کہا کہ ہم تو غریب انسان ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور اسی پیسے سے رات میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ہم تو غریب انسان ہیں، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ پھر بھی کہا کہ تم سوچو کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے محل بنا دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان لگایا تھا کہ میں مسجد تعمیر کروں گا اور اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی اس میں حصہ لوں۔ تو آپ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، میں نے چپکے سے، یہ پتہ اللہ اور میرے درمیان تھا، میں نے چپکے سے اس میں چند اینٹیں ملا دی، ہو سکتا ہے کہ اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا، جنت میں محل تعمیر کر دیا۔ یہاں اخلاص کی وجہ سے اللہ کی یہاں عادات نہیں شمار کیا جاتا، اللہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے کہ تم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو اگر اخلاص کے ساتھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر جو عزر عطا فرمائیں گے ہمارے سوچ سے بڑھ کر۔ اس لیے ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، ہم اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اس میں بہت ہی نفع ہوگا۔ اگر وہی کام دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کریں گے تو آپ کا شہرت، آپ کا نام یہاں چل جائے گا، لیکن کل قیامت میں آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا تھا، دنیا نے واہ واہ کر دیا، اب یہاں جہنم میں سیدھے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کام ہو، اور یہی خلیفہ ہارون رشید، آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مینا اور مزدلفہ، یہ سارے عرفات کے میدان، اس دور میں پانی کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں
پانی کی شدید ضرورت تھی تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. اس نے اس دور میں لوگوں کو جمع کیا، مزدوروں کو جمع کیا کہ ہمیں یہ مکہ معظمہ سے لے کر منی ہو، طائف ہو، وہاں تک نہر کھدوانی ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے. تو کھودنے والے نے کہا کہ یہ بہت ہی خرچہ ہوگا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ خرچہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کتنا خرچہ ہوگا بتاؤ. تو کھودنے والے نے کہا کہ میں ایک کدال ماروں گا اور 1 دینار لوں گا، 1 کدال پر 1 دینار. اس سے کوئی پتھر اکھڑے کٹے نہ کٹے اس سے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، 1 کدال ماریں گے 1 دینار لیں گے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ چلو تم 1 دینار کہتے ہو، 1 کدال مارو، میں 2 دینار دوں گی. اب بتائیے کہ اس نے کتنا اس پر خرچ کیا ہوگا، یہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک جو بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں گے، جب تک رہے گا اس وقت تک ہمیں یہ ثواب پہنچتا رہے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور دیکھا کہ مسجد نبی میں چراغ ہے، چراغ روشن ہے، مسجد چراغ سے روشن ہے، لائٹ سے جگمگا رہا. اس دور میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا. تو جب یہ پہلی مرتبہ چراغ روشن کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، اور اتنی خوشی ہوئی کہ کہا کہ کاش اگر میری غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس سے شادی کر دیتا. مسجد میں ایک لائٹ جلانے کا اتنا فضیلت، اتنی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار. اب بتائیے کہ ہم مسجد میں جو خرچ کریں گے ہمارے لیے کیا فضیلت ہوگی، ہم خود سوچ سکتے ہیں. ایک لائٹ جلانے پر یہ فضیلت ہے. تو ہم اگر مسجد تعمیر کر دیں، مسجد بنا دیں، تو ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک قیامت تک اگر یہ مسجد یا جگہ جب تک رہے گی اس وقت تک ہمیں ثواب اس کا پہنچتا رہے گا. اب ہم ایسے کام سے پیچھے نہ رہیں. جب بھی آپ کو کہا جائے آپ جتنا ہو سکے اتنا لبیک کے ساتھ، آپ خوش دلی کے ساتھ اگر ہم اور آپ سب کندھے سے کندھے ملا کر اس کام کو کریں گے تب جا کر یہ کام ہمارے لیے کامیابی تک پہنچے گا. اگر ہم 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی اس میں آگے بڑھے تو یہ کام دیر لگے گا، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بنائے، مسجد تعمیر کرے. یہ صرف کسی ایک انسان کا نہیں، صرف عالموں کا کام نہیں ہے، یا مسجد کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے، یا کسی غریب شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کا، سارے محلے والوں کا یہ کام ہے کہ مسجد تعمیر کرے. جتنا حق ایک امام کا مسجد کے اوپر ہے اتنا حق ایک جاہلوں کا ہے، ایک امیروں کا ہے، ایک غریبوں کا ہے، اتنا حق سارے عوام کا ہے. یہ نہیں کہ صرف اور صرف یہاں کے ذمہ دار ہی کا مسجد ہے یا امام ہی کا مسجد ہے یا کسی عالم کا مسجد ہے، ایسا نہیں ہے. سارے کا برابر حق ہے. جو مسلمان اس بستی میں رہتے ہیں سارے بستی والوں کا مسجد ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں.